كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، قرآن پاک انتہائی معروف آیت مبارکہ خطبہ مسنونہ کے اندر پڑی ہے. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 چیزیں بیان کی. بلکہ علماء امت نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر قرآن پاک نازل نہ بھی ہوتا اور یہی آیت ایک قرآن کی صورت میں نازل ہو جاتی تو انسان کی ہدایت اور عبرت سبق کے لیے یہی آیت کافی ہے. فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے، ہر ذی روح نے موت کو چکھنا ہے. ایک بات اور دوسری بات بیان وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن ہر بندے کو اس کے کیے کا پورا اجر ملے گا. گناہ کیے تو ان کا بھی صلہ ملے، نیک اعمال کی تو ان کے بھی اجر مزدوری صلہ ملے. تیسری بات ارشاد ہوئی فمن زحزح عن النار وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو شخص موت کے بعد قیامت والے دن جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یہی بندہ، یہی انسان کامیاب ہے. اصل کامیابی یہی ہے. اور چوتھی بات بیان ہوئی وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی جو ہے وہ ایک دھوکے کا سامان. یہ 4 باتیں ایک ہی آیت میں اللہ نے بیان فرمائی. یہ دنیا کی زندگی آزمائش ہے. سورہ ملک میں اللہ نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو بنایا
تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ گویا زندگی جو ہے دنیا کی یہ آزمائش کہ تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ یقیناً اچھے اعمال کرنے والا انسان کامیاب اور کامران ہے، اور برے اعمال کرنے والا اس آزمائش میں ناکام ہے۔ پھر حتیٰ کہ ہر بندے کی دنیا کے اندر اگر یہ خواہش نہیں بھی ہے تو مرنے کے بعد ہر بندے کی یہ خواہش اور چاہت اور تمنا ہوگی۔ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، جب کسی بندے کو، بد عمل کو، بد کردار کو، بد عقیدہ کو، کافر کو، مشرک کو جب موت آتی، موت کے بعد جب اگلے حقائق کو وہ دیکھتا ہے تو سب سے پہلی اس کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ قال رب ارجعون، اے اللہ، اے میرے رب، مجھے دوبارہ دنیا میں لوٹا دے، ایک دفعہ مجھے واپس کر۔ جا کے میں کیا کروں گا؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، دنیا میں جا کے میں نیک اعمال کروں۔ اب جو میں چھوڑ دیے تھے، جو عمل نہیں کر سکا، دنیا میں جا کے نیک اعمال کرو۔ انہا کلمۃ ھو قائلھا ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اللہ فرماتے ہیں یہ اس کا ایک قول ہے جو کہہ رہا ہے۔ اس کے دو معنی، ایک معنی تو یہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے یہ اس کی زبان کی بات ہے، کہنے کو کہہ رہا ہے، لیکن اس کے واپسی ملنے والی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے، معنی اس کا کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ بھی جھوٹ کہہ رہا ہے، اس نے دنیا میں اگر بھیج دیا جائے تو دنیا کی لذتوں اور خواہشات میں پھر اسی طرح کھو جائے گا جس طرح یہ پہلے تھا۔ تو یہ اس کی منہ کی ایک بات ہے جس کے اندر سچائی نہیں ہے۔ اب قیامت تک کے لیے اس کے لیے برزخ ہے۔ قرآن پاک میں ایک اور آیت مبارکہ بھی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مسئلے کی وضاحت کی کہ جب یہ بدبخت کفار، منافقین اور بد کردار، بد اعمال لوگ قیامت والے دن اللہ کے سامنے یہ پیش ہوں گے، جب مر کے یہ اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، جب یہ لوگ آگ پہ کھڑے ہوں، سامنے آگ نظر آ رہی ہو، اس وقت یہ کہیں گے فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا، کہیں گے اس وقت ہائے کاش، نُرَدُّ، ہمیں لٹا دیا جاتا، ہمیں واپس بھیج دیا جاتا، وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا، تو ہم اللہ اپنے رب کی آیات کو کبھی نہ جھٹلاتے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم مومن بن جاتے۔ اگر ایک دفعہ اللہ میں بھیج دے تو یہ جو آیات، یہ قیامت، یہ عذاب، ثواب کو ہم جھٹلاتے تھے، یہ نہ جھٹلائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اندر کے کفر اور نفاق کو چھپا کے بیٹھے تھے، ان کو پتا تھا کہ موت حق ہے، ان کو پتا تھا قیامت حق ہے، یہ چھپا کے بیٹھے تھے، اب ظاہر کر رہے ہیں اپنے اندر کی بات۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا،
لمان ہو عنہ، اگر ان کو لٹا دیا بھی جائے تو پھر یہ وہی کریں گے جس سے ان کو منع کیا، جس کو روکا۔ وَإِنَّهُمْ لَقَاذِبُونَ، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو دنیا ایک فانی عارضی ہے، اس میں جو بھی آیا ہے اس نے جانا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے، اس کو دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ موت خود دلیل ہے اور اپنے آپ کو منوا لیتی۔ جو انکار کرے وہ بھی مان جاتا ہے جب یہ وقت آئے اس پر۔ اور برطانیہ کی ملکہ الزبتھ تھی، پرانی تاریخ، ایک خاتون یہ گزری ہے، اب بھی ماضی قریب میں بھی تھی ایک ملکہ الزبتھ، اس کا بھی یہی نام تھا، لیکن اس سے پہلے اس نام پہ یہ نام رکھا، جو واقعی برطانیہ کی مالکہ تھی اور شہزادی تھی۔ جب اس کو موت آئی تو موت کے وقت اس نے کہا تھا کہ 1,00,000 پاؤنڈ میں اس حکیم اور ڈاکٹر طبیب کو 1 منٹ کا دینے کے لیے تیار ہوں جو میری زندگی کے چند گھنٹے یا چند دن بڑھا دے۔ جتنے منٹس بڑھائے گا اتنے 1,00,000 1 منٹ کا دینے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن دنیا میں اس چیلنج کو کسی نے قبول نہیں کیا۔ یہ تو شیطنت ہے جن کے دروازے پر موت آئی ہے۔ موت تو انسانیت کے دروازے پر بھی ہے۔ امام ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ 2 کتابیں لکھی، موت شیطنت کے دروازے پر اور موت انسانیت کے دروازے پر۔ شیطنت سے مراد کفار، فاسقین، فاجرین کی موت کے تذکرے کیے، اور موت انسانیت کے دروازے پر انبیاء، اولیاء، صلحاء کے ذکر کیے کہ ان کے دروازے پر بھی موت آئے۔ موت دونوں کے دروازوں پر، لیکن ایک باریک فرق ہے جس کو اہل ایمان سمجھ سکتے ہیں کہ کافر اور شیطنت کو موت کیسے آتی ہے اور ایمان والی شخصیت کو موت کیسے آتی ہے۔ اس موت کے تذکرے اور ذکر آپ پڑھتے جائیں تو اگر موت سے کسی ہستی اور شخصیت نے بچنا ہوتا یا موت سے مستثنا ہوتے تو اس کائنات کے امام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک جو ہے وہ مستثنا ہوتی۔ لیکن جب آپ پر بھی موت ہے اور حقیقت میں ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت مبارک کے بعد مجھے کسی موت مرنے والے کی پر جو سختی ہوتی ہے اس کا کوئی احساس ہی نہیں ہوتا، محسوس ہی نہیں ہوتی، جب میں نے رسول اللہ کی موت مبارک کو دیکھا ہے کہ آپ 13 دن ایسے بخار میں رہے جو 2 مردوں کے برابر بخار ہے، جتنا 2 مردوں کو اخیر تک بخار جا سکتا ہے، یعنی ایک بندے کا بخار 104 105 سے آگے تجاوز بڑھتا جائے تو بندہ زندہ نہیں رہتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بندوں کے برابر بخار۔ تپش کا یہ عالم ہے کہ آپ کو پانی کی پٹیاں کی جا رہی ہیں، اور 13 دن یہ بیماری، یہ کیفیت رہی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ زہر آلود جو گوشت کھایا تھا اس کے اثرات بھی آپ کے وجود پر ظاہر ہو گئے۔ آپ نے فرمایا میری شارک کٹی جا رہی ہے اس زہر سے جو مجھے کھلایا گیا بہت عرصہ پہلے۔ آج بخار کی وجہ بھی وہی بنا اور آپ کی موت مبارک کی وجہ ہی وہ بنا۔ پھر آپ کی چرپائی پر جس پر آپ نے آخری لمحات گزارے، بار بار آپ کی خواہش چاہت آپ کی سیرت کو پڑھے تو نماز کی فکر آپ کو نظر آ رہی ہو۔ بار بار پوچھتے ہیں نماز ہو گئی ہے، نماز ہو گئی ہے، نماز ہو گئی ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی مجال کہ آپ کے ہوتے ہوئے کو مصلی پہ آ سکے۔ تو پھر آپ نے ہی ارشاد فرمایا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، صدیق کو کہو پھر نماز پڑھائے۔
پھر سیدنا صدیق مصلی پہ آئے، پھر آپ کو اللہ نے آرام بخشا تو آپ بھی اٹھے اور آ کے سیدنا صدیق کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور سیدنا صدیق کو نماز پڑھائی اور آپ نے صحابہ کو نماز پڑھائی۔ آپ ساتھ بیٹھ گئے، صدیق ساتھ کھڑے ہو، سر پر پٹی بندھی ہوئی ہے، درد کا یہ عالم، یہ حالت، یہ کیفیت۔ اور امی عائشہ فرماتی ہیں جب مسجد کی طرف جا رہے تھے تو ایک ہاتھ سیدنا علی کے کندھے پر تھا اور دوسرا ہاتھ سیدنا عباس کے کندھے پہ تھا، اور زمین پر پاؤں لگ نہیں رہے تھے بلکہ پاؤں کی لکیر بنتی جا رہی تھی۔ یہ حالت، یہ کیفیت تھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آخری لمحات پہ بھی آپ کی زبان پاک پر جو کلمات جاری تھے، لا الہ الا اللہ، پھر فرماتے اللہم رفیق الاعلی، میں اللہ کی رفاقت میں جا رہا ہوں، اللہ کی رفاقت میں جا رہا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ موت کی کیفیت بخاری میں، دیگر کتب احادیث میں محفوظ اور موجود ہے، کو پڑھیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماتھے مبارک پر پسینہ ہے، ایک مومن کی موت کا انداز اور پھر رسول اللہ کی موت کا انداز، یہ محفوظ ہے کتب احادیث میں۔ پھر سیدنا آگے امت کی طرف آئیں تو سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت مبارک کا ذکر، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ بار بار میرے بابا صدیق پوچھتے تھے کہ آج دن کون سا ہے، تو میں نے کہا آج سوموار ہے۔ تو آپ کیوں پوچھتے ہیں سوموار کا؟ فرمایا اس لیے پوچھتا ہوں کہ سوموار کو ہی میرے دوست، میرے محبوب، میرے خلیل، میرے مرشد، میرے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تھے۔ میری خواہش تھی کہ میرا وفات کا دن بھی وہی ہو جو محمد مصطفیٰ کا تھا۔ پھر آپ کو اللہ کا امر دے کہ آپ کی وفات کا دن سوموار ہی ٹھہرا، اور آپ نے فرمایا سیدہ عائشہ سے کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میری تدفین میں دیر نہ کرنا، اگلے دن کا انتظار نہ کرنا، مجھے جلدی لے جانا اپنے محبوب کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیک لوگوں کے ساتھ دفن ہونا بھی بڑی سعادت کی بات ہے، اور یہ خواہش تھی حضرت صدیق کی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہو جاؤں۔ یہ خواہش بھی مبارک ہے ان کے لیے، تو یہ موقع تھا اللہ نے عطا کیا کہ وہ محمد مصطفیٰ کے پڑوس میں دفن ہو رہے اور روضۃ من ریاض الجنہ کے اندر دفن ہو رہے۔ پھر آپ کی موت کا وقت بھی وہی فجر کے بعد جو رسول اللہ کی موت کا وقت تھا۔ جس طرح بخار ان کو رہا اس طرح بخار سیدنا صدیق کو رہا، جس طرح زہر کے آلود گوشت کے اثرات آپ کی شہرت پر نمودار ہوئے، ایسے ہی سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی حالت کیفیت یہی تھی۔ آپ نے بھی وہ گوشت کھایا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا تھا۔ تو پھر سوموار کو ہی آپ کی موت ہوئی اور سوموار کو ہی آپ کی تدفین ہوئی، اور آپ کی سادگی کا گھر کا عالم یہ تھا کہ جب موت قریب تھی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے بیٹھی تھی کیونکہ آپ کی بیٹی تھی، تو باپ کے سرہانے بیٹھی۔ سیدہ عائشہ کی ذہن میں یہ بات آ گئی تو رونے لگ گئی۔ تو سیدنا صدیق نے پوچھا بیٹا کیوں رو رہی ہو؟ فرمایا بابا اس لیے رو رہی ہوں کہ آپ کی موت نظر آ رہی ہے اور گھر میں کفن کے لیے نہ کپڑا ہے اور نہ خریدنے کے لیے پیسہ ہے۔ یہ 2.5 سالہ خلافت کے ذمہ دار ہے، لیکن سادگی اور باقی معاملات کا یہ عالم ہے امانت دیانت کا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ موت کو آپ دیکھ لیں کہ فجر کی نماز پڑھا رہے، فجر کی نماز عین حالت قرات میں آپ پہ حملہ ہوا اور آپ زخمی ہوئے، 7 کے قریب خنجر لگے، زمین پہ گرے۔ عبد الرحمن بن عوف پیچھے کھڑے تھے، وہ آگے ہوئے، مختصر قرات کر کے جماعت مکمل کی، نماز مکمل کی۔ سیدنا عمر کو اٹھایا اور گھر لے جایا، تو جا کے گھر پہنچے تو ہوش میں آئے تو پہلا سوال یہ تھا کہ کیا صحابہ نے نماز پڑھ لی تھی؟ کہیں نماز تو نہیں رہ گئی تھی؟
نماز پڑھ لی تھی؟ بتایا گیا ہاں انہوں نے تو نماز پڑھ لی لیکن آپ کی نماز درمیان میں ہی رہ گئی تھی۔ سیدنا عمر نے لیٹے لیٹے نماز فجر اپنی چارپائی پر ادا کی اور پھر خواہش کا اظہار کیا کہ میں چاہتا ہوں وہاں دفن ہوں جہاں میرے محبوب محمد مصطفیٰ اور سیدنا صدیق دفن ہے۔ اس خواہش کو بھی اللہ نے پورا کر دیا۔ پوری تفصیل ہے کتب احادیث میں، ان اشارہ کر کے بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ سیدنا عمر کے دروازے پر موت آئی ہے، اللہ سے موت شہادت کی مانگی ہے اور مدینے کی موت مانگی ہے۔ جیسے موت مانگی اللہ نے ویسے عطا فرمائی۔ مدینہ کی موت ہو، شہادت کی موت ہو، یہ دو خواہشیں تھی آپ اللہ نے پوری کر دی۔ تیسری خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبر کی جگہ مل جائے، اللہ نے وہ عطا فرما دی۔ یہ خواہش اللہ نے ان کی پوری کر۔ تیسری شخصیت، چوتھی شخصیت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ، آپ کی موت بھی شہادت کی موت اور مسلمانہ ہے، اور آپ بھی اپنی موت سے چند لمحات پہلے، یہ ایک طویل آپ کی موت کا تذکرہ ہے، کتب تاریخ میں اور کتب تواریخ میں پڑھ لیں، احادیث میں پڑھ لیں، سیرت کی کتابوں میں پڑھ لیں، لیکن صرف اشارہ کرتا ہوں کہ آپ سو رہے، خواب میں رسول اللہ سے ملاقات ہوئی، فرماتے ہیں عثمان آج آپ نے آ کے روزہ حوض کوثر پہ ہمارے ساتھ افطار کرنا۔ تو یہ ہے وہ موت کا انداز، جاگے، خواب کو حق سمجھا۔ رسول اللہ جو خواب میں آئے تھے، آپ کا آنا خواب میں حق۔ فرمایا اپنی بیوی سیدہ لیلا سے کہ مجھے تہبند والا جوڑا دے دیا جائے، جب میری لاش تڑپے مجھے ایسے لگتا ہے کہ آج مجھے شہید کر دیا جائے گا، کیوں؟ مجھے رسول اللہ کی زیارت ہوئی۔ آپ فرما رہے کہ عثمان جلدی آؤ اور آ کے ہمارے ساتھ روزہ افطار کرو، لگتا ہے کہ میری زندگی آج ختم ہو جائے گی اور مجھے شہید کر دیا جائے گا۔ جیسے آپ نے فرمایا تھا ویسے ہی ہوا، باقی اندر داخل ہو گئے اور سیدنا عثمان کو شہید کر دیا۔ 40 دن کا یہ پیاسی ہستی اور شخصیت، مظلوم شخصیت شہید ہو گئی۔ تو موت انسانیت کے دروازے پر، لیکن انداز انسانیت کے مرنے کا، اللہ کے پاس جانے کا بڑا عجیب ہوتا ہے، بڑا پیارا ہوتا ہے۔ بندہ اللہ کی ملاقات کے لیے تیار رہتا ہے، اللہ کی محبت بندے کے دل میں زندگی بھر موجود ہوتی ہے، جس کا صلہ اللہ تعالیٰ موت کی صورت میں، پیاری موت کی صورت میں عطا کرتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں نا ہر جنازے میں، اللہم من احییتہ منا فاحی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، کہ اللہ ہمیں موت دے تو ایمان والی موت نصیب فرما، جب موت آئے تو گندی اور بری اور موت سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ موت آئے تو شہادت کی آئے، موت آئے تو ایمان کی آئے، موت آئے دن بھی اچھا ہو، وقت بھی اچھا ہو، دنیا سے جانے کا انداز بھی اچھا ہو۔ کتنی ایسی موتیں ہیں جن کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے۔ شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ گھر میں سحری کرتے ہیں، 21واں روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد مسجد کی طرف جاتے ہیں، طرف نماز کی جاتے ہوئے راستے میں آپ پر عبد الرحمن نے آپ پہ حملہ کر دیا، اور ابن ملجم نے جب حملہ کیا تو آپ زخمی ہوئے۔ اس ملعون شخص نے اور اس خارجی بندے نے آپ پر حملہ آور ہوا، جسے جہنمی کتا کہا جاتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے شیر خدا پر حملہ کیا۔ سیدنا علی نماز کی طرف جاتے ہوئے، بعض روایات میں یوں بھی ہے کہ آپ نماز میں پہنچ گئے تھے، نماز شروع ہو گئی تھی، لیکن زیادہ تر روایات میں یہی ہے کہ آپ روزہ رکھ کے نماز کی طرف جا رہے تھے۔ تو جب بندہ گھر سے نماز کی طرف چل پڑتا ہے، نماز کے انتظار میں ہوتا ہے، تو اللہ کے ہاں نماز میں ہی ہوتا ہے۔ تو یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زخمی ہوئے، سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آ کے اٹھایا،
تو آپ نے پوچھا کہ کون تھا جس نے مجھ پہ حملہ کیا؟ فرمایا بندہ پکڑا گیا ہے، عبد الرحمن ابن ملجم تھا، جس کو آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے کسی مومن نے مجھ پر حملہ نہیں کیا، بلکہ یہ وہ خارجی ہے جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم کے کتے ہوں گے، وہ چھوکرے ہوں گے، اور قرآن کو تو پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے نیچے قرآن نہیں جائے گا۔ یہ وہ بدبخت ہے، ان کے خلاف جہاد افضل ترین جہاد تھا، رسول اللہ نے قرار دیا تھا۔ تو یہ ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا منظر۔ سیدنا حسن کی شہادت کو پڑھ لیں، سیدنا حسین ابن علی کی شہادت کو پڑھ لیں، اسی طرح صحابہ کرام کی اموات کا ذکر جو ہے بے شمار احادیث میں موجود ہے کہ اہل ایمان کو اللہ موت کیسی عطا فرماتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رسول اللہ کے چچا کے بیٹے ہیں، طائف میں ہے اور طائف کے مفتی ہے۔ طائف کے اندر ہی آج آپ کی قبر مبارک موجود ہے۔ جو ہی آپ فوت ہوئے آپ کا جنازہ اٹھایا گیا اور جنازہ گاہ لایا گیا، تو جنازے کا منظر یہ تھا کہ سارے صحابہ اور تابعین جنازے میں جو موجود تھے وہ گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے اپنے کانوں سے سنا، یہ کہیں سے آواز آ رہی تھی لیکن آواز لگانے والا نظر نہیں آتا تھا۔ آواز کیا تھی؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے پاکیزہ روح اللہ کی طرف لوٹ چل، اللہ تجھ پہ راضی ہے، تو اللہ تجھ سے خوش ہے، اللہ تجھے اپنے نیک بندوں میں داخل کرے گا اور اللہ تجھے اپنی جنت میں داخل کرے گا۔ پھر صحابہ تابعین فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ایک سفید، انتہائی سفید پرندہ چھوٹا سا اڑتا ہوا آیا، ابن عباس کے کفن میں داخل ہو گیا۔ جاتے ہوئے تو صحابہ نے دیکھا ہے، واپس نکلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ ان کے ایمان کا وہ نور، وہ اعمال کا نور جس کا مشاہدہ، جس کو کرامتاً اللہ نے سب کو دکھا دیا، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت مبارک ہے۔ اسی طرح محدثین کرام ان کی موتوں کے تذکرے بھی بے شمار کتب میں محفوظ ہے۔ سیدنا امام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ جب ان کو موت آنے لگی تو وہ سکرات کی حالت کیفیت میں تھے، شاگرد آس پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو شاگردوں کو مسئلہ چونکہ علم میں تھا کہ جب مرنے والے کے پاس بیٹھو اور اس کو موت کا حالت کیفیت اس پہ طاری دیکھو تو اس کو لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، تو اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، لا الہ الا اللہ پڑھو اس کے پاس، ہو سکتا ہے اس کی زبان سے آخری لمحہ یہ جاری ہو جائے۔ اور رسول اللہ کی حدیث ہے کہ من آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ آخری بار کہہ دے، آخری کلام اس کا یہی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ تو شاگردوں نے سمجھا کہ یہ تلقین کرنی چاہیے، تو انہوں نے، اس کا دور تھا محدثین کا دور تھا، تو انہوں نے باسند حدیث پڑھنا شروع کی، کیوں یہ جو حدیث ہے کہ جو آخری کلام جس کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکلے گا وہ جنت میں جائے، اس حدیث کے سند میں امام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا نام موجود ہے اور وہ سامنے وہی سکرات میں تھے۔ تو شاگردوں نے سند سے جب حدیث پڑھی اور استاد جی جو سامنے سکرات میں ہیں جب ان کا سند میں نام آیا تو شاگرد رونے لگ گئے، ہچکی بات گئی، آگے نہ پڑھ سکے، دوبارہ پڑھنا شروع کی سند۔ جب امام زرع پر آتے پہنچتے تو یہاں آ کے رک جاتے، سامنے وہی تو تھے۔ جب تیسری مرتبہ پڑھی نا تو جب ان کے نام پہ پہنچے تو اللہ نے امام ابو زرع کو ہوش دے دی، آپ نے اپنے نام سے آگے سند پڑھی اور رسول اللہ کی حدیث سنائی، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، حدیث پوری ہوئی اور روح پرواز کر گئی۔ یہی حدیث پڑھ رہے تھے۔ پھر جب آپ فوت ہو گئے تو آپ کو شاگردوں نے خواب میں دیکھا، تو ان کا عجیب منظر ہے کہ چوتھے آسمان پر وہ موجود ہے اور وہ فرشتوں کو جماعت کروا رہے ہیں خواب میں۔
تو شاگرد فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں یہ پوچھا استاد جی سے، اتنا بڑا رتبہ اور مقام کہ چوتھا آسمان ہے اور آپ فرشتوں کو جماعت کرا رہے ہیں، اتنی اللہ نے آپ کو بلندی اور شرف دی ہے، کون سا کوئی عمل آپ کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ نے یہ اعزاز اور یہ شرف آپ کو بخشا ہے؟ تو استاد جی خواب میں فرمانے لگے کہ مجھے یہ اعزاز شرف صرف اس وجہ سے نصیب ہوا ہے کہ میں نے زندگی بھر کوئی نماز رفع الیدین کے بغیر نہیں پڑھی، تو اللہ نے یہ مجھے رتبہ دیا ہے، یہ اللہ نے مجھے شان بخشی ہے کہ چوتھے آسمان پر فرشتوں کو میرا مقتدی بنا دیا ہے۔ یہ ہے وہ اللہ والوں کی موت کے تذکرے۔ ہم رسول اللہ سے شروع ہوئے، سیدنا صدیق، عمر، عثمان، علی اور امام حسین سے گزرتے ہوئے سیدنا امام زرع رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی جب سکرات میں تھے نا، وہ سکرات میں تھے تو ان کا بیٹا اور شاگرد پاس موجود تھے، تو انہوں نے کہا یہاں سے ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، کیونکہ جمعے کا وقت مختصر ہوتا ہے، چند لمحات جس موضوع پر ہم کچھ بیان کرنا چاہتے ہیں اس طرف آتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ذکر خیر شروع کرتے ہیں حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر رحمہ اللہ کا۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب موت کی حالت کیفیت سکرات میں تھے تو شاگرد اور آپ کا بیٹا وہ آپ کے پاس موجود، تو شاگردوں نے یہ سوچا کہ استاد جی سکرات میں ہیں تو ان کو وضو کروایا جائے، ایک تو وضو سے کچھ تسکین ہو جائے گی، کچھ وجود ان کا ٹھنڈا ہو جائے گا، سکون اطمینان محسوس کریں گے، دوسرا اللہ رحمت کرے تو وضو کی حالت میں اللہ کے پاس پہنچ جائے تو وضو کروا دیا جائے۔ تو ان کو وضو کروانے لگے شاگرد اور آپ کا بیٹا، وضو کروا کے جب فارغ ہوئے نا، پاؤں دھو کے لیٹے لیٹے وضو کروایا، تو جب وہ پاؤں دھو کے فارغ ہوئے تو آپ جانتے ہیں کہ وضو کی جو آخری سنت ہے کہ جب پاؤں کو دھویا جائے تو انگلیوں کا خلال کرتے ہیں، اس میں انگلی پھیرتے ہیں انگلیوں کے درمیان تاکہ وہ جگہ خشک نہ رہ جائے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تو اللہ نے ہوش دے دیا، اس بے ہوشی میں ہوش آنا یہ بڑا کمال ہوتا ہے، یہ بڑا کمال ہوتا ہے، یہ اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے، یہ ہر بندے کے اختیار میں تو نہیں ہوتا، یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ بے ہوشی کے عالم اور حالت اور کیفیت۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ تقریباً 2 یا 3 مہینے کے قریب یعنی بے ہوشی میں رہے، قومے میں رہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف 1 دن ہوش دیا، پھر بے ہوش ہو۔ مثلا اہل حدیث کو اپنایا تھا بڑی محنت کے بعد، بڑی سماجت کے بعد، بڑی کوشش کے بعد، بڑی مارے کھائیں، دکھ اٹھائے، تکلیفیں اٹھائیں، بیٹوں نے مارا، پوتوں نے مارا، گھر سے نکال دیا، اور وہ گھر سے بے گھر ہو گئے مسلک کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے، مارے پڑی کھائی۔ تو جب گھر سے نکال دیے گئے، کافی عرصہ گھر بیٹوں پوتوں نے داخل نہیں ہونے دیا، مسلک عقیدہ توحید کی وجہ سے۔ تو پھر جب کہیں لاہور میں وہ بے ہوش ہو گئے، اسپتال میں کوئی لاوارث سمجھ کے لے گیا، وہ قومے میں رہے، تو ان کا اتا پتہ تلاش کرتے کرتے ہسپتال والوں نے رابطہ کیا 2 مہینوں بعد ان کے گھر والوں سے کہ آپ کا بزرگ جو ہے یہاں بے ہوش ہے اور آپ آ کے ان کو سنبھالیں۔ قومے میں 2 مہینے بعد ان کے وہ پوتے بیٹے وہاں پہنچے، بس چلو اب اسپتال سے فون آیا، اب تو بے ہوش ہے، قومے میں ہے، وہ مسلک تو وہ چیزیں نہیں رہی، تو اب جائیں اس کو سنبھالیں، میت کو، میت ہی ہے لے آئے اور دفن تو کر دیں۔ تو جب گئے اور سارے پوتے اور بیٹے اس کے پاس بیٹھ گئے تو اللہ نے ہوش دے دی،
ہوش میں آ کے دیکھ کے کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، میں اس کلمے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ عقیدہ توحید حق ہے اور مسلک اہل حدیث حق ہے، اور پھر بے ہوش ہو گئے۔ اور یہی ان کے بیٹوں کی تبدیلی کا ذریعہ بنا۔ یہ اندازہ کریں کہ اس دور کی یہ بہت بڑی کرامت ہے کہ ایک بندے کو چند لمحے کے لیے اللہ تعالیٰ ہوش دیتا ہے، اور ایک بات وہ کہتا ہے اور اس کے بعد پھر بے ہوشی میں چلا جاتا ہے اور فوت ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کے بے شمار واقعات محفوظ ہیں۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جب وضو کر لیا، بیٹے اور شاگردوں نے وضو کروا دیا، تو اللہ نے ہوش دے دی، اور ہوش میں آ کے بتا کے کیا آتا ہے، خللوا بین الاصابع، خللوا بین الاصابع، انگلیوں کے درمیان خلال کرواؤ، انگلیوں کے درمیان خلال کرواؤ جاتے ہوئے، یہ سنت نہ چھوٹ جائے۔ یہ ہے وہ ایمان، عقیدے کی وہ حمیت، اور دل و دماغ میں جب یہ محبت ایمان کی، اسلام کی، نماز کی، روزے کی بھر جائے نا، اللہ پھر ایسے رتبے اور ایسی شان بخشتا ہے۔ تو ہم نے ان 15-16 دنوں میں جو گزشتہ ہمارے یہ 16 دن گزرے، اس لحاظ سے انتہائی پریشان کن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی بیوی فوت ہوئی، چچا فوت ہوئے، تو اس کو عام الحزن کہتے تھے کہ یہ غم کا سال۔ تو ہمارے یہ ایام جو انتہائی پریشان کن تھے، اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے کہ جمعرات کو جامعہ کا ایک طالب علم فوت ہوا جو 16 پاروں کا حافظ تھا، اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا۔ بڑی معمولی بیماری تھی، بخار، لیکن اللہ تعالیٰ کو جو لکھا تھا وہ ہوا۔ وہ جمعرات کو، اور جمعے والے دن، اگلے دن ہمارے جامعہ کی حفاظت محترم عزیزم عبدالرحمٰن محمدی صاحب، ان کے بھائی خردیب ہے ماشاءاللہ معروف، عبدالوحید فاروقی صاحب، وہ تینوں بھائی قرآن کے حافظ ہیں، اور تینوں ہمارے اسی جامعہ سے فاضل ہیں، عالم، تینوں دین کے کام کر رہے تھے۔ تو وہ عبدالرحمٰن محمدی وہاں سے گھر سے نکلا ہے اور مدرسے کی طرف آ رہا ہے، بھتیجیوں کو مدرسے میں داخل چھوڑنے کے لیے۔ تو راستے میں کھڑے ٹرک میں آ لگا ہے، اور اللہ کو پیارا ہو۔ تو ان کا ہفتے کو جنازہ تھا 10 بجے، تو جنازہ پڑھ گیا، وہاں سے نکلے تو لاہور کی طرف کہ راستے میں کہ وہاں اجلاس ہے جماعت کا، اللہ کا امر کہ جب ہم موٹر وے کے قریب پہنچے تو حضرت الامیر پروفیسر ساجد میر، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ان کی موت کا، ان کے سفر آخرت کا جو ہے وہ اطلاع ملی۔ تو یہ ایک بجلی بن کی جو خبر کی ہم پر گری ہے، یقیناً یہ ایک موت، ایک اللہ کے پیارے کی موت، اور موت بھی اسی انداز میں تھی کہ آپ پوچھتے ہیں 11:30 بجے دوپہر کہ ابھی نماز کا وقت نہیں ہوا۔ نماز کی اس قدر فکر ہوتی تھی۔ میں ان کے حالات یا سیرت پوری تو نہیں بیان کر سکتا، چند ان کے واقعات، تاکہ ان سے عقیدت محبت کا بھی اظہار ہو جائے، ذکر خیر بھی ہو جائے، اور جو دل میں ایک دکھ ہے وہ بھی ظاہر ہو جائے، سامنے آ جائے، اس سے بندے کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ تو حضرت الامیر کی نماز کی یہ محبت، یہ عالم تھی کہ دفتر میں بھی نماز پڑھتے پڑھتے لوگوں کو کہتے جاتے نماز کی طرف چلو، واپس آتے اگر کوئی کسی کمرے دفتر کسی نکر میں کوئی بیٹھا ہوتا تو سخت تلقین فرماتے، نماز کی تنبیہ فرماتے۔ تو نماز سے یہ محبت تھی، نماز سے یہ پیار تھا۔ ایک سفر میں میں ان کے ساتھ سندھ کے دورے پہ تھے، تو نماز مغرب کا وقت ہوا، تو نماز بڑے دور گاؤں میں، دیہاتوں میں، غالباً ضلع سکھر کی کسی گاؤں گوٹ میں ہم تھے، تو مغرب کی نماز کا وقت، تو نماز مغرب آپ نے امامت کروائی، ہم نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ نماز مغرب پڑھنے کے بعد چونکہ ہم سفر میں تھے تو ہم یہ چاہتے تھے کہ نمازیں دونوں اکٹھی پڑھ لیں، مغرب پڑھ لی ہے تو ساتھ عشاء بھی پڑھ لی۔
تو جتنے بھی مسافر تھے، وفد تھا، ان میں سے دو نے کہا کہ حضرت عشاء بھی پڑھا۔ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، بیٹھے رہے مصلی، ذکر و اذکار جاری رہا۔ کافی دیر بعد اذکار سے فارغ ہوئے تو پھر نماز عشاء کی نماز پڑھائی۔ جب نماز عشاء پڑھا بیٹھے تو فرمانے لگے کہ دو نمازیں تو اکٹھی حدیث میں ہے، یہ ذکر چھوڑنے کی حدیث کہاں ہے کہ مغرب کو پڑھے اور ذکر چھوڑ دے، مغرب کے اذکار جو نماز کے بعد ہیں وہ چھوڑ دے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ علماء کرام مجھے بتائے نا کہاں لکھا ہوا ہے۔ اگر نہیں ہے تو مغرب کے اذکار آپ کیوں نہیں کرتے؟ مغرب کے اذکار تو مکمل کریں، پھر دوسری نماز پڑھ لیں۔ کون سی اتنی جلدی ہے آپ کہ اذکار آپ چھوڑ دیں؟ اللہ کے ذکر سے اتنی محبت اور اتنا پیار۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو یہی انداز، 11:30 بجے پوچھتے ہیں نماز کا وقت ہو گیا؟ کہا گیا نہیں، ابھی تو 1.5 گھنٹہ تقریباً باقی ہے۔ تو کہنے لگے ہو ہی جانا ہے، وضو تو کرتے ہیں، تیاری تو کرتے ہیں، نماز کی تیاری تو کرتے ہیں نا، وضو تو کرتے ہیں۔ وضو کے لیے گئے، وضو کر کے باہر آئے، کلمہ شہادت پڑھا جو وضو کے بعد سنت ہے، چرپائی پہ بیٹھتے گئے، کلمہ پڑھتے گئے اور اللہ کو پیارے ہوتے۔ تو یہ ان کی انداز کا جو موت کا انداز ہے یقیناً قابل رشک ہے۔ ان کی 40 سالہ قیادت، سیادت، امامت، امارت ایک طرف، ان کی موت اور ان کا جنازہ جو ہے، یہ ہماری زندگی میں اتنا بڑا جنازہ کسی اہل حدیث عالم کا آج تک نہیں ہوا۔ جتنے لوگ جنازے میں پہنچے، سیالکوٹ کی تاریخ کا چھوڑے، اہل حدیث کی تاریخ کا اتنا بڑا جنازہ نہیں ہوا جتنا شرف اللہ نے تمام محدثین، علماء، خطباء، باقی تو سب کا ذکر بعد میں ہے نا کہ سیاسی زعماء آئے، سیاسی لوگ آئے، وہ تو آنا ہی تھا۔ اصل شیوخ الحدیث، وقت کے محدثین، علماء، سارے کے سارے جنازے میں پہنچے ہوئے، اور یقیناً جن کی علم اور جن کی تقوی، جن کے ایمان کی گواہی پوری جماعت دیتی ہو، وہ شخص اگر جنازے میں آ جائے اور جنازہ پڑھائے اور گواہی دے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں ہزاروں جن کے جنازے میں قرآن کے حافظ ہوں، ہزاروں جن کی جنازے میں علماء ہوں۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا تھا نا کہ ہمارا اور تمہارا فیصلہ جنازے والے دن ہوگا۔ جب جنازے اٹھیں گے پھر فیصلہ ہوگا کہ ہم کون ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری شخصیت کیا ہے۔ تو یہ ہمارے دوست نے وہ بڑی پیاری بات کی ہے کہ ہماری عادت ہے، کہتے ہیں کہ ہندوؤں میں اور مسلمانوں میں فرق بیان کرتے ہوئے لطیفہ بھی سمجھ لیں یا ویسے حقیقت بھی سمجھ۔ کہنے لگے ہندو جو ہے نا وہ زندگی بھر بندے کو کندھوں پہ اٹھاتے ہیں اور جب بندہ مر جائے تو اس کو جلا دیتے ہیں۔ زندگی میں کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، مرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ جلا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں مسلمان زندگی بھر جلاتے رہتے ہیں، جب مر جائے تو کندھوں پہ اٹھا دیتے ہیں۔ یعنی وہ ساری زندگی وہ جلانے والے، وہ ساری زندگی باس کرنے والے، وہ ساری زندگی وہ شتونگڑے اور بےمان اور بے دین لوگ جو ان کے خلاف فرضہ سرائی کرتے تھے، ساری زبانیں گم ہو گئی، چپ ہو گئی، خاموش ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موت ہی ایسے انداز میں دی اور جنازہ ہی اللہ نے ایسے انداز میں دیا کہ ساری زبانیں چپ ہیں، خاموش ہیں، گم ہو گئی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ پھر جبریل کو کہتا ہے کہ جبریل میں فلاں بندہ فلاں سے محبت کرتا ہوں، تو محبت کر۔ پھر جبریل محبت کرتا ہے، پھر جبریل اعلان کرتا ہے آسمانوں پر کہ اے آسمان کے رہنے والوں، اللہ اور میں جبریل فلاں فلاں سے محبت کرتے ہیں، آپ بھی محبت کرے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس کی محبت آسمانوں پہ ہے؟ فرمایا اللہ اس کی محبت زمین پہ اتارتا ہے اور مومنوں کے دل میں اتار دیتا ہے، ہر مومن پھر اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ہے وہ محبت جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، حتیٰ کہ آپ حیران ہو کہ حضرت الامیر رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے، اور بھی 1 2 3 کتابیں ہیں، لیکن سب سے بڑی اور سب سے جو
عظمت والی ان کی کتاب ہے وہ عیسائیت پر انہوں نے لکھا ہے، پوری کتاب لکھی ہے، ان کے عقائد، ان کے نظریات، ان کے فرقے، ان کا رد آپ نے بیان۔ تو یہاں ایک ہماری مسجد میں بھی وہ کچھ عرصہ پہلے شاید آپ کو یاد ہو کہ یہاں جمعہ پڑھانے آئے تھے نو مسلم عبد الوارث گل، لاہور سے ہے، اب بھی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی دوست نے، میں عیسائی جب تھا تو مجھے حضرت الامیر کی کتاب عیسائیت مجھے دے دی، میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے مجھے مسلمان ہونے کا شرف بخشا۔ مطلب میں مسلمان ہوگا، اور اب انہوں نے وہ ایک پوری تحریک بن گیا ہے وہ شخص، اس نے پھر مطالعہ کیا، اسلام میں داخل ہوا، اسلام کو قبول کیا، اسلام کو سمجھا، اب وہ اسلام کے عظیم مبلغ ہے، اور پوری تحریک ہے، بلکہ ان کے ہاتھوں 7,500 عیسائی مسلمان ہو چکے ہیں، 7,500، اور ان کا لاہور میں ادارہ ہے، جو نو مسلم اسلام قبول کرتا ہے اس کو وہ رکھتے ہیں، اس کو وہ پڑھاتے ہیں، اس کو وہ تربیت دیتے ہیں، اس کا عقیدہ وہ بناتے ہیں، عقیدہ پڑھاتے ہیں اسلام کا، دین کا۔ تو وہ ادارہ یہاں بھی وہ آتے رہتے ہیں، یہ بھائی قاسم صاحب موجود ہے، ان کے ساتھ بھی ان کا رابطہ ہے، یہاں ہمارے ساتھ بھی ان کا رابطہ ہے، یہیں پر خطبہ جمعہ وہ ارشاد فرما گئے، غالباً بیت الرحمان مسجد میں بھی وہ خطبہ جمعہ ارشاد فرما گئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر 7,500 شخص عیسائیت سے اسلام اگر قبول کی ہے میری وجہ سے، تو وہ صدقہ جاریہ حضرت پروفیسر ساجد میر کا، کہ ان کی کتاب پڑھ کے میں نے اسلام قبول کیا۔ اب بتائیں وہ کتنی عظیم کتاب ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایک واقعات عیسائیت سے طیب ہونے والے لوگوں کے ہیں جنہوں نے آپ کی اس کتاب کو پڑھ کے اسلام قبول کی۔ رافضیت کے خلاف ان کی غیرت، ہم تو سمجھتے ہیں کہ شاید بندہ اس بڑی پوسٹ پہ آ جائے جو سیاست میں بھی ایک نام ہو اور ہر لحاظ سے ایک قد آور شخصیت ہو، تو وہ بندہ نرم بھی ہو جاتا ہے، معتدل بھی ہو جاتا ہے، بہت ساری چیزیں برداشت بھی کر لیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف، یہ عزت ان کو بخشی تھی۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی یہ گستاخی کا سلسلہ پاکستان میں پچھلے دور میں چلا اور ناموس صحابہ بل پیش ہونے کا وقت تھا، تو آپ کا جو خطاب تھا وہ بڑا لاجواب تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ، اس وقت حکومت غالباً عمران خان کی تھی، تو وہ کہتا تھا کہ جو بندہ زبردستی بدکاری کرتا ہے، کسی عورت کے ساتھ اجتماعی زیادتی ہوتی ہے، تو ان کے جو ہے ان کی سزا کا وہ تعین کرتا تھا کہ ان کی سزا یہ ہو کہ ان کو خسی کر دیا جائے، ان جو بندوں کو، ان مجرموں کو ان کو ختم کر دیا جائے، تاکہ ان کے اندر یہ حس ہی باقی نہ رہے بدکاری کی، زنا کی۔ تو حضرت الامیر صاحب نے کہا تھا کہ اگر یہ آپ سزا ان کو دیتے ہیں تو میں مشورہ دیتا ہوں ان زبانوں کو کیوں نہیں کاٹتے جو زبان صدیق کو برا کہتی، جو زبان سیدنا عمر عثمان علی کو برا کہتی ہے۔ اگر زنا کوئی کرے تو اس کے لیے آپ یہ سزا دیتے ہیں، تو جس منہ سے صحابہ کی توہین ہوتی ہے اس زبان کو کیوں نہیں کاٹتے، پھر یہ بھی سزا اس پر لاگو کرے۔ تو یہ غیرت تھی۔ بلکہ ایک دوست نے آ کے یہ بات کہی کہ فلاں ایک آپ نام لے لیتا ہوں، مجھے اس میں کوئی کباط نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، شیعہ کا ایک جو ہے عالم ہے جواد نقوی، اس کو معتدل سمجھا جاتا تھا کہ وہ سب اس کے پاس جاتے ہیں، سارے مسالک کے لوگ جاتے ہیں، سارے علماء جاتے ہیں، سارے مسلک، وہ بڑا معتدل ہے، بڑا اچھا ہے۔ اس کی یہ خواہش تھی کہ حضرت پروفیسر ساجد میر رحمہ اللہ ہمارے ادارے میں آئیں، وزٹ کریں۔ تو ان کی یہ خواہش ایک جماعتی ساتھی نے کہ حضرت اللہ میر صاحب کو بتائی۔ آپ نے فرمایا میں تو نہیں جاؤں، میں تو نہیں جاؤں۔ میں پاس بیٹھا اور بھی ہمارے مولانا عبدالرشید جادی صاحب، مولانا یونس آزاد صاحب، ہم سارے بیٹھے تھے۔ تو امیر صاحب فرمانے کہ میں نہیں جاؤں گا بھائی، میں نہیں جاؤں۔ تو اس نے کہا چلو اگر آپ نہیں جاتے ان کو نہ بلا لے کہ وہ آ جائے آپ سے یہاں مل لے، پھر آگے بات ہو جائے گی۔ فرمایا رہنے دے رہنے دے۔ انہوں نے کہا جی وہ شیعہ ہے یا اس کا یہ مسلک ہے، لیکن وہ معتدل ہے،
یعنی کوئی توہین وغیرہ نہیں کرتا، معتدل ہے۔ تو مجھ سے مخاطب ہو کے کہنے لگے، کہتے ہیں شاہ جی معتدل ہوتے ہیں یہ؟ میں نے کہا جی معتدل کوئی نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں رافضی ہو اور معتدل ہو، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا کہ ان کے دل میں صحابہ کے بغض نہ ہو، لہذا نہ میں جاؤں گا نہ میں بلاؤں۔ یہ آپ کی وہ غیرت، یہ آپ کی وہ حمیت تھی کہ فرمایا نہ میں جاؤں گا نہ میں بلاؤں، اس لیے کہ وہ اعتدال نہیں، میں نہیں مانتا کہ ان کے اعتدال ہو، میں نہیں مانتا کہ وہ صحابہ کے ساتھ بغض اور ناد نہ رکھتے ہو۔ اللہ کا امر کچھ چند دن گزرے تو اسی کا کلپ آ گیا، وہ جواد کا۔ اس نے پتا کیا کہا کہ ہم صحابہ کو مانتے ہیں، لیکن اگر کوئی بنو امیہ کو صحابہ کی چادر میں پیش کرے تو ہم نہیں مانتے۔ کس کا مطلب بنو امیہ؟ سیدنا عثمان کو، سیدنا امیر معاویہ، ہم ان کو نہیں مانتے۔ تو میں نے وہ کلپ حضرت کو سنایا، میں نے کہا یہ ہے وہ معتدل آ گیا جی، معتدل زہر ہو گیا۔ فرمانے لگے میں نے کہہ دیا تھا نا کہ یہ معتدل نہیں ہو سکتے۔ ختم نبوت کے عقیدے کے ساتھ اتنی محبت، اتنی عقیدت کہ آپ کے دادا جان حضرت علامہ میر سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ، جو آپ کے دادا کے بھائی تھے، بہت بڑے عالم تھے، محدث تھے، وقت کے امام تھے، علامہ ابراہیم میر سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی تھی شہادت القرآن، جو آج تک مرزائیت سے اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا۔ آپ نے کتاب لکھی اور بڑی عمدہ کتاب ہے مرزائیت کے اس عقیدے پر کہ عیسیٰ ابن مریم نعوذ باللہ فوت ہو گئے ہیں، اور جس عیسیٰ مسیح نے آنا ہے اس سے مراد مرزا غلام قادیانی ہے، نعوذ باللہ۔ تو حضرت علامہ ابراہیم میر سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی آپ کے خون میں قادیانیت سے نفرت پری ہوئی تھی، اور ابھی حال میں جو فیصلہ ہوا تھا یہ قادیانیت کے خلاف چند مہینے پہلے ہوا، جس میں ایک چناب نگر کے قادیانی کے خلاف جناب فیصلہ آیا تھا۔ پہلے فیصلہ اس کے حق میں ہوا، پھر اس فیصلے کو چیلنج کیا گیا، تو اس میں آپ ایک دفعہ بیرون ملک آپ خود تشریف لے جاتے، سپریم کورٹ میں پیش ہوتے اور وکیل کیا، اور وکیل کے ذریعے کیس میں خود فریق بنے۔ ایک دفعہ نہیں تھے بیرون ملک، رمضان کا مہینہ تھا، تو مجھے حکم دیا کہ آپ نے وہاں جانا ہے، سپریم کورٹ میں جو ہے وہ چیف جسٹس کے پاس ہم نے پیش ہونا ہے، اور یہ دلائل یہ ہمارا وکیل ہے۔ تو میں یہاں سے گیا، غالباً اس وقت ہم نے ذکر بھی کیا تھا، گئے اور پیش ہوئے، پھر آپ خود پیش ہوتے رہے۔ تو وکیل نے جرح کی، باس کی، دیگر جماعتیں بھی اس میں فریق تھیں۔ آخر پہ جو فیصلہ چیف جسٹس نے لکھا اس میں یہ بات لکھی کہ حضرت پروفیسر ساجد میر کے وکیل کے دلائل کی روشنی میں یہ فیصلہ میں کر رہا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز، یہ شرف یہ آپ کو بخشا تھا۔ آپ نے 40 سال جماعت کی قیادت کو سنبھالا، اس میں 30-32 سال آپ کی بحثیت امارت۔ بڑے بڑے فتنے اٹھے، بڑے بڑے لوگ آئے کہ جماعت کو توڑے، بڑے بڑے ادارے، بڑے بڑے ایجنسیاں اس میں داخل ہوئیں، بندوں کو داخل کیا کہ اس جماعت کو آپ نے توڑنا ہے، لیکن بنیادیں مخصوص تھے، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے تھے کہ ایک جماعت نہیں ٹوٹ سکتی۔ اللہ کے فضل سے جماعت کو عالمی حیثیت بخشی آپ نے، اور پوری دنیا میں جتنی اہل حدیث تنظیمیں ہیں، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ صرف پاکستان کے اہل حدیثوں کے امیر نہ تھے، بلکہ پوری دنیا میں جہاں پر اہل حدیث ہیں اور ان کی تنظیمیں ہیں، سب تنظیموں نے آپ کو متفقہ عالمی امیر مانا ہوا تھا۔ یہ آپ کا احساس ہے، اس میں اور کوئی آج تک ایسا شخص نہیں ہوا جس نے پوری دنیا کے اہل حدیث تنظیموں کی قیادت اور امارت کو سنبھالی۔ بنگلہ دیش ہو، انڈیا ہو، برطانیہ ہو، یونان ہو، امریکہ ہو، جہاں جہاں پر اہل حدیث تنظیمیں موجود ہیں، سب کا متفقہ امیر آپ تھے۔ اس لیے امام کعبہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ میرے باپ کی طرح ہے، باپ کہا کرتے تھے۔ ائمہ کرام عبد الرحمن السدیس، دیگر ائمہ کرام بھی
آپ کو باپ کہا کرتے تھے کہ آپ ہمارے باپ کے درجے پر ہیں، تنظیم کے لحاظ انتہائی مضبوط ترین شخصیت، بڑے بڑے توڑنے کی کوشش کی جماعت جو آج تک سلسلہ جاری ہے، لیکن ایسا آہنی دیوار تھے، ایسے مضبوط شخص تھے، جب بھی کوئی فیصلہ ہوتا تو لوگ کہتے کہ جی فلاں یہ کہے گا، فلاں یہ کہے گا، فرمایا کرتے میرے کندھوں پہ ڈال دو، مجھے کچھ نہیں ہوتا، بس آپ کر دو یہ کام کر گزرو مسلک کے لیے، جماعت کے لیے۔ جب سارے مشرف کا دور تھا تو مشرف کے دور میں ان کے صدارت کے ووٹ تھے، تو ساری جماعتوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے ووٹ نہیں ڈالنا، مشرف کے صدارتی انتخابات کا بائیکاٹ کرنا ہے، ووٹ نہیں ڈالنا، جو اس کے حق میں وہ ووٹ ڈالیں گے اور جو حق میں نہیں ہے وہ ووٹ نہیں ڈالیں گے۔ آپ نے رائے دی کہ اس کی مخالفت میں ووٹ ڈالا جائے، سب نے کہا نہیں، سب نے کہا ایسا نہیں۔ آپ نے اپنی جماعت کی ساتھیوں سے، کابینہ سے، عملہ سے مشورہ لیا، سب نے کہا کہ آپ کی رائے بہترین ہے لیکن اس کے کچھ نقصانات بھی ہو سکتے ہیں۔ فرمایا نہیں، جو بھی ہوگا ہم اس امریت کو نہیں مانتے، ہم اس کے خلاف ووٹ ڈالیں۔ تو ووٹ بھی آپ کا پارلیمنٹ میں اکیلا ہی تھا، تو نواز شریف نے آپ کو فون کیا، کہتے ہیں مجھے یہ کہا کہ ہمارا فیصلہ بائیکاٹ کا ہے، آپ ہمارے چونکہ سینیٹر ہیں لہذا آپ بائیکاٹ کریں۔ فرمایا میں سینیٹر آپ کا ہوں، امیر اہل حدیثوں کا ہوں، میرا یہ فیصلہ ہے کہ بائیکاٹ نہیں، اس کے خلاف ووٹ ڈالنا۔ کہنے لگے آپ ہم جب نہیں ڈالیں گے تو آپ کا ووٹ ایک ہوگا۔ فرمایا ایک ہوگا گنا تو جائے گا نا، میں نہیں مانتا آپ کی بات۔ آپ نے نہیں مانی، جہاں ڈٹ جاتے پھر ڈٹ جاتے۔ آپ کو بڑے ہی جماعت نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ بھی ہیں، دفاع کونسل میں بھی ہیں، آپ ہمارے ساتھ بھی ہیں، آپ متحدہ مجلس عمل میں بھی ہیں، آپ ہمارے ساتھ بھی ہیں اور ان علماء کے ساتھ بھی چلتے ہیں۔ فرماتے میں ووٹ کے لیے آپ کے ساتھ ہوں اور مدارس اور مساجد کے دفاع کے لیے میں علماء کے ساتھ ہوں۔ میں نہیں چل سکتا اس معاملے کہ آپ کے ساتھ چلوں، اور جہاں بھی اسلام کی دین کی مخالفت ہوگی میں ڈٹ کے مخالفت کروں گا اور ہر صورت میں اپنی قوت اور منواؤں گا۔ پھر آپ نے ووٹ ڈالا، مشرف کے خلاف اکیلا ووٹ، پور بی بی سی نے پھر اس کا تذکرہ کیا، اس پر پروگرام کیا کہ پاکستان میں ایک شخص ہے جس نے مشرف کو نہیں مانا، اس کے خلاف ووٹ ڈالا ہے، ووٹ ڈال کے ابھی جیلم تک پہنچے تھے تو گرفتار ہو۔ یہ آپ کی استقامت تھی، آپ کی جرأت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی شاندار عطا کی، آئے تو امیر کی حیثیت سے، گئے بھی تو امیر کی حیثیت سے۔ لوگ عروج پہ آتے ہیں پھر زوال پہ آتے ہیں، اللہ نے عروج دیا، عروج پہ گئے۔ سینیٹر تھے اسی حالت میں گئے، امیر تھے اسی حالت میں گئے، اور اللہ تعالیٰ نے سادگی، نماز اور قرآن کی تلاوت کا جو خاصا شغف آپ کو دیا تھا اس کی مثال بھی نہیں ملتی۔ جب صبر میں ہوتا ہے کوئی ساتھی ساتھ بیٹھ جاتا تو نکلتے ہی کہتے کوئی بات تو نہیں کرنی، جو کرنی ہے جلدی کر لیں، میں نے قرآن پڑھنا شروع کرنا، جو کرنی ہے کر لیں۔ سارے راستے میں قرآن پڑھتے رہتے۔ 45 سال قرآن کا مسلح چھڑانا یہ شرف ہے آپ کا، یہ قرآن سے محبت ہے کہ آپ نے 45 سال پورے قرآن پاک کو سنایا ہے۔ دن کو اجلاس ہوتا سینٹ میں، وہاں سے چلتے، رات کو قرآن سناتے، پھر سویر اجلاس ہوتا، پھر واپس جاتے، پھر اگلے دن قرآن سنانے آتے۔ اس سفر کی وجہ سے ہی آپ کو مہروں کی تکلیف ہوئی، اور جس کا آپریشن ہوا اور جس کے بعد آپ کی یہ اللہ کی طرف سے موت کا پیغام آیا، اللہ نے وضو کی حالت میں کلمہ شہادت کے بعد اللہ نے موت بخشی، جنازہ تاریخ کا ایک حصہ بنا، اور پھر لوگوں نے جو دکھ کا اظہار کیا۔ میرے علم میں کوئی مذہبی سیاسی تنظیم ایسی نہیں ہے جس کا قائد نہ آیا ہو اور جس نے آ کے تعزیت نہ کی ہو اور جس نے افسوس، اور ہر بندے نے الگ الگ کہانی سنائی، بلکہ آپ حیران ہوں گے۔ آخری بات کرتا ہوں کہ یاسین ملک جو کشمیر کے بڑے رہنما ہیں اور اس وقت وہ جیل میں ہے، انڈیا کی جیل میں، ان کی جو بیوی ہے وہ تعزیت کے لیے آئی دفتر میں، تو اس نے ایک بات عجیب کہی
جس کو سنانے کے لیے جو آپ کے علم میں شاید اس میں اضافہ ہو. وہ قریبی ساتھیوں کو تو میں نے بتایا ہے. اس نے کہا کہ میں ذاتی طور پر دکھی ہوں، پریشان ہوں. میں جس وجہ سے تعزیت کے لیے آئی ہوں کہ ان کا ہم پر ایک بڑا احسان تھا حضرت پروفیسر ساجد میر کا، کہ مودی حکومت نے میرے شوہر کو یاسین ملک کو سزائے موت سنا دی. تو ہم یہ چاہتے تھے کہ یہ سزائے موت ختم ہو جائے، یا کم از کم اتنی لیٹ ہو جائے کہ مودی کی حکومت جو ہے آگے ختم ہونے والی، اللہ کرے ختم ہو جائے. آمین کہہ دیں. اللہ کرے ختم ہو جائے. تو کہتی ہیں ہماری یہ خواہش تھی کہ لیٹ ہو جائے یہ سزائے موت، کم از کم اس کی حکومت گزر جائے، بعد میں جو حکمران آئے پھر دیکھی جائے گی. تو میں نے یہ کوشش کی، ساری NGOs، ساری عالمی تنظیمیں، پاکستان کی ساری تنظیمیں، سیاسی مذہبی، سب سے رابطہ کیا. مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ آپ اس حوالے سے پروفیسر ساجد میر سے رابطہ کریں. کہتی ہے کہ میں نے رابطہ کیا. میں نے کہا ایک راستہ مجھے رہ گیا ہے کہ اگر سعودی عرب کی حکومت دباؤ ڈالے بھارت پر کہ یاسین ملک کو سزائے موت نہ دی جائے، ایک صورت ہے کہ وہ بچ سکتے، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے، اور اس میں آپ کردار ادا کر سکتے ہیں. فرمایا کیوں نہیں، میں کر سکتا ہوں. تو آپ نے سعودی عرب کی حکومت کو خط لکھا کہ آپ انڈیا پر یہ دباؤ ڈالیں. یہ ہے وہ کشمیر خاص جس کے وہ کبیر کمیٹی کے سینٹ میں ممبر رہے. یہ ہے آپ کا کردار، آپ کی قوت، آپ کے رابطے، اپنے تعلقات. آپ نے خط لکھا. شاید وہ ذکر نہیں ہو، انہوں نے نہ خود کبھی ذکر کیا. حیران ہوں گے کہ انہوں نے کبھی زندگی میں اس بات کا ذکر ہی نہیں کیا. یہ بات میں ان کی بیوی نے آگے بتایا کہ یہ ان کا ہم پر احسان ہے، ہم ان کے احسان کو کیسے بھول سکتے ہیں. سعودی حکومت کو خط لکھا. سعودی حکومت ان کے خط کی روشنی میں بھارت کو خط لکھا اور یہ دباؤ ڈالا کہ یاسین ملک کی سزائے موت کو ختم کیا جائے، ان کو سزائے موت نہ دی جائے. آج تک وہ جیل میں ہے، سزائے موت نہیں پا سکے. اس کے پیچھے پروفیسر ساجد میر کا ہاتھ. یہ ان کی وہ قوت، وہ طاقت، وہ حق استقامت اور عالمی رابطوں کی حیثیت جس کی حکومت سعودی عرب ہو یا دیگر دنیا کے سارے ممالک میں تقریباً وہ اپنی زندگی میں گئے ہیں دوروں میں، جہاں انہوں نے جماعت کی نمائندگی کی، اہل حدیثوں کو اکٹھا کیا، اہل حدیث کی قوت کو، طاقت کو منوایا اور اس کو پارلیمنٹ تک لے کے گئے. اور آپ بھی اور آپ کے جنرل سیکرٹری بھی جماعت سینیٹر بنے اور وزیر بنے. یہ قوت یہ جماعت کو بخشی ہے حضرت الامیر نے. ان کی سادگی، ان کی متانت، ان کی سنجیدگی اور ان کا تقوی اور زہد. یہ نہیں ہے کہ سیاست میں آ کے مسلک کو، منہج کو، عقیدے کو بھول جائے. نہیں، توحید پر، دین پر، شریعت پہ قائم رہ کے سیاست بھی کی. اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، ان کے جنت میں درجات بلند فرمائے اور جماعت کو ان جیسی قیادت عطا فرمائے. وہی جرت، وہی بہادری، وہی استقامت والی شخصیت اللہ جماعت کو اس کا نعم البدل بخشے، جماعت کو صبر دے اور جماعتی ان کی خدمات کو قبول فرما لے. بشری لفظوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر کے جنت میں درجات بلند فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ہمارے بھائی شاہد بخاری صاحب، ان کی چاچا جان آج فوت ہوئی ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی جنت میں درجات بلند فرمائے. جہاں ہم نے یہ سارے ان دنوں میں آنے والے آزمائش اور دکھوں کا ذکر کیا، وہاں یقیناً یہ سن کر آپ مزید جو ہے وہ شانی کا ہمارے لیے سبب ہے کہ ہمارے جامعہ کے صدر شیخ محمد اعجاز صاحب، آپ کے علم میں ہے کہ یہاں جمعہ بیٹھتے تھے، فرنٹ میں پڑھتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے.
وہ انتہائی سخت بیمار ہے، قومے میں ہے، اور جہاں چلے گئے ہیں وہاں سے واپسی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی لا سکتی ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ جماعت کے ہمارے روح رواں تھے، ہمارے جامعہ کے مسجد کے ذمہ دار امیر اور صدر تھے، اور سب سے بڑی ان کی خوبی یہ تھی کہ اپنی جیب سے تعاون کرنے والے تھے، جماعت کے نظام کو چلانے والے تھے، مسجد اور جامعہ کے انتہائی خیرخواہ تھے اور دفاع کرنے والے تھے۔ خبیث لوگوں کی خباثتوں، شریر لوگوں کی شرارتوں، حاسدین کے حسد کے آگے ایک سیسہ بلا دیوار تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے سائے کو جماعت پر، مسجد پر، ادارے پر قائم رکھے۔ شاید ہم ان حالات پہ متحمل نہیں ہیں کہ ان کے بغیر یہ ادارہ چلے۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت فرمائے، ان کو شفا عطا فرمائے۔ خلوص دل کے ساتھ دعائیں کریں، اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پر تا دیر قائم رکھے۔